اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، آج ہی صبح میں جلگاؤں اپنے اسٹوڈیو میں حاضر ہو گیا۔ گزشتہ کل گجرات کا ایک مشہور شہر ہے انکلیشور، اور انکلیشور سے 3-4 کلومیٹر کی دوری پر ایک بہت اچھا گاؤں ہے دیوا، جہاں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ملک کے بڑے عالم دین رہتے ہیں۔ دیوا، گزشتہ کل دیوا گاؤں میں ایک شاندار پروگرام اسلم پیر بھائی اور ان کی پوری جو جماعت ہے، ان لوگوں نے ایک شاندار پروگرام گزشتہ کل سجایا تھا۔ یہ پروگرام بہت ہی شاندار رہا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوا، انکلیشور سے مولانا قطب اللہ صاحب ندوی، مفتی ادریس صاحب، ایسے ہی بروڈا سے حافظ اویس سے امتیاز بھائی، ارشاد بھائی، اور بہت ہی زبردست یہ پروگرام تھا۔ مرکز اسلامی انکلیشور کے جناب قاری محمد وسیع اختر صاحب اور وہاں کے دیوا جامع مسجد کے اور تمام ائمہ بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور آس پاس کے گاؤں سے لوگ آئے تھے۔ بڑا شاندار پروگرام رہا۔ فلسطین کے لیے اجتماعی دعا بھی ہوئی، اور ملک کے حالات پر اور عالمی حالات پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس دوران میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ دیوا گاؤں میں کچھ دنوں پہلے سیلاب آ گیا تھا، ڈیم کا پانی ایک ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے، اور وہ بھی پوری کہانی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نریندر مودی کا برتھ ڈے دیوا والوں کے لیے مہنگا پڑ گیا تھا، یعنی ان کے برتھ ڈے کی خوشی اور دیوا والوں کا غم تھا۔ پورا گاؤں یوں سمجھیے کہ ڈوب گیا تھا، لیکن ایسے موقع پر وہاں دیوا میں جو ویلفیئر کمیٹی ہے، ویلفیئر کمیٹی اور آس پاس کے تمام جوانوں نے، گاؤں کے لوگوں نے بڑی خدمت کی تھی، بڑی محنت کی تھی۔ ہم انہیں دل سے دعائیں، دل سے سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرے۔ اور جن لوگوں نے گزشتہ کل کا پروگرام سجایا تھا، یہ پروگرام بھی بڑا کامیاب رہا۔ واٹس ایپ پر بھی آ جائے گا اور یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہو جائے گا۔ گزشتہ کل دیوا کا بیان آپ ضرور سنیے گا۔ ایران پہلی بڑی افسوسناک خبر میرے نگاہوں کے سامنے ریاست کیرل سے آ رہی ہے۔ کیرل میں، جی ہاں، کیرل کے ایرناکولم میں گزشتہ کل یعنی اتوار کو عیسائیوں کی ایک دعائیہ تقریب تھی، وہاں پر دھماکہ ہوا۔ ملک میں اب دھماکے، اور میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ 2024 سے پہلے 10-15 بڑے بڑے فسادات بھی ہوں گے، ماحول خراب کیا جائے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے۔ تو اب کیرل میں گزشتہ کل عیسائی بھائیوں کی دعائیہ تقریب تھی، جہاں پر دھماکہ ہوا، ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے، 54 لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں، ایک شخص نے خود سپردگی کر دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 14 ضلعوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا، کرناٹک کی بارڈر کو بھی سیل کر دیا گیا، اور دلی، ممبئی میں بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تحقیقات کے لیے NIA اور IB کی ٹیم روانہ ہو گئی ہے۔ خیر، گزشتہ کل وزیر اعلیٰ کی آل پارٹی میٹنگ ملا پورم ریلی میں
हमास रहनुमा खालिद मशअल की वर्चुअल शिरकत पर हंगामा भी हुआ। फ़लस्तीन की हिमायत पर मुंतज़मीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। खैर, केरल में जो कुछ भी हुआ है बाकायदा दुनिया में इसका भी अफसोस जाहिर किया जा रहा है, और कांग्रेस ने कहा है कि केरला में मजहबी मकाम पर धमाका होना ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, हम इसकी निंदा करते हैं। और कहीं ना कहीं मुल्क में जो इस तरीके से हालात बन रहे हैं ये अच्छे हालात नहीं हैं। वादी कश्मीर श्रीनगर से हमारे रिपोर्टर मौलाना हबीबुर रहमान ने बताया कि श्रीनगर में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के दौरान ये वारदात हुई। TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के ईदगाह इलाके में इतवार की दोपहर मिलिटेंटों ने पुलिस इंस्पेक्टर पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं और उन्हें इलाज मुआलजे की खातिर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। इत्तलात के मुताबिक इतवार की दोपहर पाइन शहर के ईदगाह इलाके में उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया और लोग महफूज मकामात की ओर भागने लगे जब मुश्तबा मिलिटेंटों ने इंस्पेक्टर मसरूर अहमद पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो खून में लथपथ हो गए और जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दौरान इलाज शहीद हो गए। आइना दिन तीसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने साफ तौर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है कि वजीर आजम का जो ओहदा है, जो पद है, जो कुर्सी है, वो एक आईनी ओहदा है, दस्तूरी ओहदा है, संवैधानिक ओहदा है और मुल्क की शान रखता है वो ओहदा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उस ओहदे के वकार को, इज्जत को बरकरार रखना चाहिए। मोदी के जरिए जो शरद पवार पर इल्जामात लगाए गए हैं उसका जवाब देते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने यह कहा है कि वजीर आजम अपने ओहदे की इज्जत को बरकरार नहीं रख पाते हैं। शरद पवार ने गुज़िश्ता कल खुद पर लगाए गए इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि जब मुल्क का वजीर ज़राअत था जब मैं, तो मुल्क अनाज के मामले में खुद कफील हो गया था, जबकि इससे पहले दीगर मुल्कों से अनाज दरामद करना पड़ता था। वजीर ज़राअत का ओहदा संभालते ही मैंने किसानों का 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। लेकिन खैर, मुझ पर भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं और उस पद पर बैठने वाला वजीर आजम अगर ऐसी बातें करता है तो इसका मतलब वजीर आजम अपने ओहदे की इज्जत को बरकरार रख नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताऊं कि हजरत मौलाना महमूद मदनी का भी बयान आया है कि वो एक आईनी ओहदा है वजीर आजम का, और वजीर आजम को किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल के ओपनिंग वगैरह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए सब एक जैसे हैं। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा बयान सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अपने अहम फैसले में यह कहा है कि सोशल मीडिया पर फहश पोस्ट को पसंद करना, लाइक करना जुर्म नहीं है, लेकिन इस तरह के मवाद को शेयर करने या दोबारा पोस्ट करने पर कानूनी नताइज भुगतने होंगे। अदालत ने अपने फैसले में निशानदेही की कि इस तरह की पोस्ट का इश्तराक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट के सेक्शन 57 के मुताबिक ट्रांसमिशन के जुमरे में आता है और ऐसा करने वाला यूं समझिए कि वो शख्स जो है वो जुर्म का मुस्तहिक होगा। खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये तो क्लियर कर दिया है कि सोशल मीडिया पर फैश पोस्ट को लाइक करना जुर्म नहीं है, मगर लाइक करना फिर उसके बाद में कई बार उसको कई ग्रुपों में कई लोगों को शेयर करना ये जुर्म से खाली नहीं है। और ये भी खबर आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट की कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी भी जिले से मामला दर्ज किया जा सकेगा। 1 नवंबर से मेरठ से उसकी शुरुआत होगी, यानी अब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी भी जिले से मामला दर्ज कर सकते हैं। अगला दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लेकर 2 बड़ी खबरें आ रही है। पहली खबर तो ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी पीर के दिन से 2 रोजा गुजरात के दौरे पर होंगे, यानी बहुत बड़ी बात है। गुजरात के ही वो हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गुजरात का दौरा करना पड़ता है, यानी हजरत जगह पर नहीं रहते हैं, कभी इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन, तुर्की, बुर्ज खलीफा, दुबई। जी हाँ, इस वजह से विकास यहाँ हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो जगह पर रहते ही नहीं है। लेकिन खैर चलिए, दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मिस्र के सदर के दरमियान गुफ्तगू हुई
اور اس گفتگو میں انہوں نے حماس اور اسرائیل جنگ پر تشویش کا اظہار کیا. یعنی نریندر مودی کا جو ڈبل گیم چہرہ ہے وہ بار بار سامنے آ رہا ہے. کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کہتے ہیں کچھ, کرتے ہیں کچھ, کرتے ہیں کچھ, بولتے ہیں کچھ. تو یہاں پر اب وہ حماس اور اسرائیل جنگ پر تشویش کا, افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. اور دوسرے مکاری انہوں نے یہ کیا کہ جس دن اسرائیل کے خلاف پوری دنیا ووٹنگ ڈال رہی تھی تو وزیر اعظم نریندر مودی یعنی گویا کہ ہمارا ملک اس میں شامل نہیں رہا. یعنی دبے چھپے لفظوں میں ہمارے ملک کی جو سپورٹ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ظالم کے حق میں ہمارا سمرتھن گیا ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا ہم پر تھوک رہی ہے. کیونکہ پوری دنیا کا 90% ملک جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہے, آتنکواد کے خلاف ہے, ظلم کے خلاف ہے اور مظلوم فلسطینیوں کے سمرتھن میں ہے. آئیے دن بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر کی. جی ہاں, منوج جارنگے جو مراٹھا ریزرویشن کے لیے باقاعدہ ہیرو بن چکے ہیں, ان کی ہڑتال پھر شروع ہو چکی ہے. مراٹھا ریزرویشن کے لیے 5واں دن تھا گزشتہ کل. منوج جارنگے نے وارننگ دیا کہ حکومت کے پاس صرف 2 ہی راستے رہ گئے ہیں, مراٹھا برادری کو ریزرویشن دیں یا پھر مراٹھوں کا سامنا کریں. تو خبریں آ رہی ہے کہ سمبھاجی راجے نے, چھترپتی سمبھاجی راجے نے فون کال پر منوج جارنگے پاٹل سے کہا کہ آپ مراٹھا ریزرویشن تحریک کی قیادت کر رہے ہیں, آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. سمبھاجی راجے نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ بھوک ہڑتال پر ہیں, لیکن ہم آپ سے پانی پینے کی درخواست کرتے ہیں. ایکچوئل میں منوج جارنگے پانی بھی پینے کو تیار نہیں ہے. خیر, میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سانگلی میں تمام ممبران پارلیمنٹ اور تمام MLA آج 1 دن کی بھوک ہڑتال کریں گے. خیر, مرچواڑا میں مراٹھا تحریک اور مراٹھا ریزرویشن کے لیے مطالبہ زور پکڑ رہا ہے. جالنا میں تحصیلدار کی گاڑی میں توڑ پھوڑ کی گئی. اورنگ آباد, ہنگولی, پربنی, ناندیڑ, لاتور ضلع میں ST خدمات سروس بند ہے. پربنی اور ہنگولی اضلاع کے 60 ڈپوں میں 380 بسوں کے کل 2800 چکر آج منسوخ کر دیے گئے ہیں. خیر, ادھو ٹھاکرے نے بھی کہا ہے کہ منوج جارنگے کی جان کو خطرہ ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا ہے منوج جارنگے کو کہ اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں, اور یہ بھی کہا کہ مراٹھا اور دھنگر برادریوں کو دیر پا ریزرویشن ملنا چاہیے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی, بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے, بواسیر, خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی کانٹیکٹ. آئیے ناظرین, ایسی ہی ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ آج سے ممبئی کی مشہور پدمنی پریمیئر, وہ جو ٹیکسیاں چلتی تھی نا کالی پیلی جس کو ہم بولتے ہیں, وہ ٹیکسیاں بند ہو جائیں گی. شہریوں نے کم از کم ایک ٹیکسی کو میوزیم میں محفوظ رکھنے کا مطالبہ کیا ہے, کیونکہ 50 سال سے یہ ٹیکسی, بلکہ اگر کہا جائے کہ 100 سال سے زیادہ سے یہ ٹیکسی ممبئی کی خدمات دے رہی تھی, اور آج اب وہ ٹیکسیاں بند ہو جائے گی. اس لیے ٹیکسی ڈرائیوروں کا یہ کہنا ہے اور شہریوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ کم از کم ایک ٹیکسی کو میوزیم میں محفوظ رکھا جائے, کیونکہ یہ ٹیکسیاں شہریوں کے نقل و حمل کا صرف ایک ذریعہ ہی نہیں تھی, بلکہ یہ ممبئی کی 4 لائف لائن میں سے ایک تھی, اور اس کے بغیر ممبئی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. آئیے مشہور یوا نیتا کنہیا کمار کا بڑا بیان آیا ہے. کنہیا کمار نے سیدھا کیندر سرکار, مرکزی سرکار, مودی سرکار پر نشانہ سادھا اور یہ کہا کہ مودی سرکار نوجوانوں کو نشے کی لت میں پھنسا رہی ہے. مرکزی حکومت پر کنہیا کمار نے سخت الزامات عائد کیے اور وزیر اعظم سے سالانہ 2 کروڑ نوکریوں کی مانگ کی, اور انہیں یاد دلایا کہ بھائی بہنوں یوں ہی 15 لاکھ آ جائیں گے اور سال میں 2 کروڑ نوکریاں دی جائے گی. مگر جھوٹے وزیر اعظم نے ایک بھی نوکری کسی کو نہیں دی. تو کنہیا کمار نے وہ بھی انہیں یاد دلایا اور دعویٰ کیا کہ ملک میں حالات اتنے برے ہو چکے ہیں, بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے, پڑھے لکھے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہے. تو کنہیا کمار نے کہا کہ ملک کی بد سے بدتر حالت ہے. اس وقت ملک میں ہر گھنٹے خودکشی کی جا رہی ہے.
आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रियासत महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन को लेकर सियासत गरमाई हुई है और अभी खबरें आ रही है कि आज महाराष्ट्र काबीना की ज़ेली कमेटी की आला सतही मीटिंग होगी और अब तक किए गए कामों की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मराठा बिरादरी को रिजर्वेशन फराहम करने पर बात करने के लिए महाराष्ट्र काबीना की ज़ेली कमेटी की मीटिंग आज मुंबई में होगी। रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक मराठा रिजर्वेशन और सहूलियात के लिए तश्कील दी गई काबीना की ज़ेली कमेटी की मीटिंग 30 अक्टूबर यानी आज पीर को मंत्रालय के सरकारी इमारत में होगी। आइए नाज़रीन, मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुंबई के मुंब्रा में मुत्तहदा मिल्ली महाज ने फलस्तीन की हिमायत में और मजलूम फलस्तीनियों को के लिए एक दुआया इजलास मुनक़िद किया था और फलस्तीन की हिमायत और नुसरत में फलक शगाफ नारे भी बुलंद हुए। इस मौके पर हजरत मौलाना मोहम्मद उमरैन रहमानी ने अपनी बात करते हुए ये कहा कि फलस्तीनी मुसलमानों की जुर्अत और गैरत मिसाली है और लायक तकलीद है। मौलाना मोहम्मद उमरैन रहमानी ने कहा कि आप देखिए कि इजराइल के खिलाफ कितनी जोरदार अंदाज में वो निहत्ते, वो लाचार, वो मजबूर, वो बेसहारा बड़ी ताकत, सुपर पावर ताकत इजराइल और सुपर पावर ताकत अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं। फलस्तीनी मुसलमानों की जुर्अत और उनकी गैरत मिसाली है और पूरी दुनिया के अहले ईमान के लिए लायक तकलीद है। गुज़िश्ता कल मुंब्रा में मुत्तहदा मिल्ली महाज का दुआया इजलास था। फलस्तीन की हिमायत में, फलस्तीन के नुसरत के लिए फलक शगाफ नारे लगाए गए और फलस्तीन के मजलूमों के लिए, फलस्तीन के शोहदा के लिए बाकायदा दुआओं का एहतमाम किया गया और यह कहा गया कि उनके लिए नमाज हाजत पढ़ें, उनके लिए दुआएं करें, सदका दें, रोजा रखें और यह भी कहा गया कि अमरीकी, इजरायली, यहूदी, सहयूनी जो प्रोडक्ट्स है उसका मुकम्मल तौर पर मुसलमान बायकाट करें।